تو میں بہت ادب کے ساتھ آج کے صدر عالی وقار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں. تاخیر بہت ہو گئی ہے لیکن صدر کو آخر میں ہی پڑھنا ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں. حضرات گرامی، میں اس نشست میں شریک ہوا اور آپ نے مجھے صدارت کا اعزاز بخشا تو میں اپنے اوپر رشک بھی کر سکتا ہوں اور فخر بھی، کیونکہ اتنے اچھے اچھے سامعین اور اتنے اچھے اچھے شاعر. ہمارے دوست فاروق سید صاحب نے ایک بڑا معنی خیز بڑا اچھا اشارہ کیا ہے. عموماً جو لوگ یہاں آنے کے بعد تعریف کرتے ہیں شرکاء کی، تو وہ اسٹیج پر یہ انگلی گھماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں سے وہاں تک سارے لوگ کتنے بلند پایا اور کتنے اچھے ادیب و شاعر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کی انگلی کا جو اشارہ تھا وہ بہت ہی کمال کا تھا. میرے خیال سے عموماً اتنے فراغ دلی کے ساتھ اتنے سچے اشارے کم لوگ کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ہال میں یہاں سے اور وہاں تک کتنے سارے وہ یعنی بلند پایا ادیب و شاعر بیٹھے ہوئے ہیں. اور سچ یہی ہے کہ عام طور سے لوگ جو ہے ڈائس پر تو بلا لیے جاتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن سامعین جو اچھے ہوتے ہیں ان کو شریک نہیں کرتے. اور آج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے سامعین اس قابل ہوتے بھی نہیں ہے کہ ان کو شریک کیا جائے. لیکن یہ کہ جو آج کے وقت جو سامعین ہیں اس میں کسی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. واقعی سارے کے سارے لوگ بالکل اسی پائے کے ہیں جس پائے کے لوگ یہاں بیٹھے تھے. اگر ان کو بدل دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی، مجھے یاد رہا. انہوں نے میری بہت تعریف کی اور وہ تعریف جو ہے اس میں شاعر نہیں ہے لیکن پھر بھی مبالغے دو قسم کے ہوتے ہیں، غلو مقبول، غلو غیر مقبول. تو اس میں انہوں نے جو غلو کا پہلو نکالا تھا، اور لیکن چونکہ انہوں نے اتنے خلوص سے وہ تعریف کی تھی کہ مجھے اس پر سچ کا گمان ہونے لگا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ صحیح ہوگا. انہوں نے یاد دلایا جب یقیناً اس زمانے میں اردو اکیڈمی کا وائس چیئرمین تھا. بہت زبردست پروگرام تھا، 3 دن کا پروگرام تھا، شاندار. اور میں ان کا جتنا یہ میرے قائل ہیں میں اس سے زیادہ ایک جملے میں ادا کر رہا ہوں، قرض لوٹا رہا ہوں ان کا، اس سے زیادہ میں ان کا قائل ہوں، کیونکہ میں نے بھی ان کا وہ سب منظر دیکھا ہے. لیکن ایک واقعہ اور ان کو یاد ہوگا کہ یہاں پر انہوں نے بہت نوازا تھا مجھے. لیکن ایک مرتبہ میں بامبے گیا تھا کسی سیمینار، کسی پروگرام میں ادبی. تو جس جگہ ہمارا پروگرام ہو رہا تھا اس کے بالکل دوسرے ہال میں ان کا ایک پروگرام ہو رہا تھا جس کے اندر کے ایوارڈ بھی تقسیم ہو رہے تھے. میں ان سے اس وقت تک صرف غائبانہ واقف تھا، میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، نام بہت سنا تھا. تو بیچ میں جب ہم لوگ اپنا پروگرام میں مصروف تھے ادھر والے میں، تو یہ ایک بار آئے میرے پاس، تعارف کرایا کہ میرا نام یہ ہے، پڑوس میں ہمارے تنظیم کا ایک پروگرام ہو رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال کر وہاں آئیے. اب وہ لوگوں نے اتنا اچھا نام سے میں واقف تھا تو میں پہچان بھی گیا. اور تھوڑی دیر کے لیے جب میرا لیکچر ختم ہوا پیپر، تو میں گیا تو وہاں ایک اچھا خاصا پروگرام چل رہا تھا اور اس وقت ایوارڈ تقسیم ہو رہے تھے. تو انہوں نے فوراً مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسٹیج پہ بٹھایا، اور ایک ایوارڈ وہاں پر الگ سے رکھا ہوا تھا جس پہ میرا پتہ نہیں نام بھی لکھا ہوا تھا. وہ ایوارڈ ابھی میرے پاس گھر میں موجود ہے. یعنی وہ ایوارڈ مجھے وہاں دیا. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنی جلدی بغیر کسی وجہ کے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایوارڈ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے، میرے کون سے کارنامے ہیں جن سے یہ واقف ہو گئے ہیں، میں ابھی تک واقف نہیں ہوں. اور انہوں نے جناب علی وہ مجھے، لیکن یہ کہ آدھے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں بیٹھا تھا، اور بعد میں وہ آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے کس طرح فیصلہ کیا، وہیں پر ایوارڈ جو ہے کیسے اس کے بعد دیا. وہ ان کو پتہ نہیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو،
مجھے یاد تو وہ مجھے لیکن اب تک یاد ہے، اور ثبوت کے طور پر میرے گھر میں وہ اوارڈ 20 سال پرانی بات ہے شاید یہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اصل میں اسے کہتے ہیں اصل میں یعنی وہ جو انسان کی عظمت کہ اس طرح سے انہوں نے مجھے نوازا تھا، مجھے یاد ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طریقے سے بہت سی گفتگو کرنی تھی، بہت سی باتیں کرنی تھیں، خاص طور سے مجھے بھی جو مہمان آئے ان کا استقبال کرنا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد تھا کہ وقت بہت دور سے لوگ آئے ہیں، ہم تو نزدیک رہتے ہیں لیکن جو دور سے آئے ہیں وہ بیچارے، وہ تو بہت سے تو ایسے ہیں جن کو نہ شعر سنانے کا موقع ملا کیونکہ وہ شاعر نہیں تھے، اور نہ انہوں نے کچھ ان کو انعام ملا، کچھ بھی نہیں، بس وہ صرف اردو کی محبت میں یہاں بیٹھے رہے، تو ان کا خیال مجھے شروع سے تھا۔ میں یعنی کافی لوگ جو ہیں اب مجھ سے بہت ہی زیادہ جب سے ریٹائرڈ ہوں، خاص طور سے کئی مہمان خصوصی ہوں، کہیں صدارت کرواتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اور کسی کام کا تو میں رہا نہیں، اب لے دے کر اب بس صرف صدارت ہی کر سکتا ہوں تو بلا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ صدارت میں آخر تک بیٹھا جاتا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے، اور مجھے آخر تک بیٹھنے کا فن آتا ہے، تو اس لیے کیا نام ہے، اور اتنے اچھے اگر لوگ ہوں تو ساری رات بھی بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، بیٹھا جا سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اتنی اچھی شاعری، اتنا اچھا تمام لوگوں نے سنایا، اور اس میں ہمارے جو بھائی ہیں ان سے بھی میں واقف ہوں، ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، معصوم مراد آبادی میرے بہت عزیز دوست ہیں، اور آج کل تو اگر آپ لوگوں نے یقیناً جس انداز کے یہ کالم لکھ رہے ہیں وہ یہی لکھ سکتے ہیں، اور ان کے کالم یہ یقین ہے کہ آپ سب لوگ جن کا وہ اخبار آتا ہے وہ پڑھتے ہوں گے، میں تو پہلی فرصت میں ان کا کالم پڑھتا ہوں، اور مجھے بہت معلومات میں اتنا معلوم، صحیح اختر اللہ صاحب نے صحیح کہا کہ اتنا معلومات ہی ہوتا ہے کہ اس شخص جس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اب رہا جو شروع میں عرض کرنا چاہتا تھا سراج عظیم، میں سراج عظیم سے واقف نہیں تھا، مطلب میں یہ واقف نہیں تھا کہ سراج عظیم کون صاحب ہیں، اور جب یہ میرے سامنے آئے تو میں نے کہا ارے یہ نجمی، کیونکہ ہم ان کو گھریلو نام سے جانتے تھے جو نجمی ہیں، اور میں ان کو تقریباً 40 سال سے، ان کی عمر کے 4-5 سال سے رہے ہوں گے، یہ ان کے گھر کا ایک فرد کی طرح ہم لوگ رہے۔ حنیف کیفی صاحب میرے عزیز ترین دوستوں میں نے سب ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا، 3 لوگ تھے، مظفر حنفی صاحب، یہ ان کے والد، تو سارے کے سارے گھر کے تمام افراد، ان کی شادی میں بھی میں شریک ہوا، ہر کوئی پروگرام ان کا میرے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا، ان کے یہ تو ہو سکتا تھا کہ ان کے والد نہ ہو کسی پروگرام میں وہ پروگرام ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نہ ہوں اور ان کے گھر میں کوئی پروگرام ہو جائے، تو یہ جو ہے مجھ سے یہ ان کی شاید، کیونکہ جب زیادہ قربت ہوتی ہے، ہم لوگ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی تو اس کا بدلہ ہم لیتے تھے دوسروں سے، تو ہم نے ان کی پٹائی بھی کی ہوگی، کیونکہ اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے میں ان خوش نصیبیوں میں سے ہوں جن سے طالب علموں نے، لوگوں نے بہت محبت کی ہے، اور جو محبت کرتے تھے وہ ڈرتے بھی تھے، تو ایک ہی وقت میں یہ محبت اور خوف، چنانچہ یہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ میرے سامنے آج بھی ہے، یعنی گفتگو کرنے میں ہکلاتے ہیں، ان کی بہت ہمت نہیں ہوتی ہے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، یہ وہی تربیت ہے جو ان کے والد نے دی ہے، اور ہمارے گھروں میں سارے، یہ خالد بیٹھے ہوئے ہیں، خالد جو اگرچہ ماشاءاللہ بہت سینئر استاد ہیں، اور اب وہ ہمارے پڑھائی میں تو بہت سے لوگ ریٹائرڈ ہو گئے، یعنی جن کو ان میں پڑھایا تھا، اور جو وہی کہتے ہیں سر ہم ریٹائرڈ ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارے شاگرد نہیں ہو، کیونکہ ہمارا کوئی شاگرد اتنا بڑا ہو ہی نہیں سکتا کہ ریٹائر ہو جائے، تم کسی سے کہنا مت، ورنہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ کتنا بڑا ہو گیا یہ آدمی، تو یہ مجھے بے پناہ محبت ہے، شاید مجھ سے زیادہ محبت ہے، یعنی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اگر بہت ملی ہے، آج بھی میں اسی میں جی رہا ہوں، اسی لیے میری عمر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس لیے کچھ کہنا چاہتا کہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہے، ہر شخص نے ہر شخص کے بارے میں اتنی باتیں کر لی ہیں کہ اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو ضروری باتیں آج ہونا تھی وہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب میں ان میں سے ایک ایک بات کی تائید کرتا ہوں، جس نے جس کے بارے میں جو کہا ہے، دل کی گہرائیوں سے
میری بھی وہ مطلب آواز بھی وہی ہے، میں تائید کرتا ہوں، اور ایک حرف بھی، لفظ تو کیا حرف بھی کسی کے بارے میں جو کہا ہے وہ غلط نہیں تھا. میں سب کے ساتھ ہوں اس معاملے میں جس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، کیونکہ جو کچھ کہا ہے میں اس کا گواہ بھی ہوں، میں نے سنا بھی ہے، اور اتنی خوبی سے کہا ہے کہ اتنی خوبی سے شاید میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا. اور اس کے یہ جو پروگرام ہے، ان لوگوں کے آنے کی برکت سے اتنا اچھا شاندار پروگرام ہوا، اتنی اچھی شاعری ہوئی. اب میں شاعری کے معاملے میں ویسے بحیثیت صدر بھی میں کوئی کمزور آدمی نہیں رہا کبھی. میں یعنی آج ہی شاید کچھ عضو معطل ہو گیا تھا جگہ جگہ، بعض لوگ مجھ سے پوچھے بغیر کھڑے ہو گئے اور باتیں کرنے لگے. یہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا. ان کو ہر شخص کو چاہے بڑا ہو چھوٹا، وہ میں ہی نہیں صدر سے اس کو اجازت دینی چاہیے. لیکن یہ کہ آج کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ ناجائز فائدہ اٹھایا. میں نے اس کے علاوہ سوچ کر کے یہ ابھی بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن ان کو بتا دوں کہ وہ آئندہ خیال رکھیں. جب میں صدر ہوں تو مجھ سے پوچھے بغیر یعنی مائک پہ آنے کی کوئی ہمت نہ کریں، کیونکہ میں کیا نام ہے ڈسپلن کا اس معاملے میں بہت زیادہ قائل ہوں. تو میں کیا نام ہے بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو بیٹھے رہے یہاں تک اور جنہوں نے سب کی سب باتیں سنی. اب ایک مقطع، ایک مطلع اور ایک مقطع، بس صرف، اس سے زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہے. میں دو شعر پڑھوں گا. مطلع تھوڑا نسبتاً کمزور ہے، لیکن اس کے بعد والا مقطع اس سے بہتر ہے میرے نزدیک. آپ کے نزدیک جو ہوگا وہ فیصلہ وہی صحیح ہوگا کہ اس کا ورق زیست ہر ایک سادہ کھلا ہے. اس کا ورق زیست ہر ایک سادہ کھلا ہے، وہ شخص مگر ہم سے ابھی آدھا کھلا ہے. اس کا ورق زیست ہر ایک سادہ کھلا ہے، وہ شخص مگر ہم سے ابھی آدھا کھلا ہے. اور خالد کا تو دریا کی گزرگاہ میں گھر ہے. خالد کا تو دریا کی گزرگاہ میں گھر ہے، سیلاب کو آنا ہو تو دروازہ کھلا ہے. خالد کا تو دریا کی گزرگاہ میں گھر ہے، سیلاب کو آنا ہو تو دروازہ کھلا ہے. خالد کا تو دریا کی گزرگاہ میں گھر ہے، سیلاب کو آنا ہو تو دروازہ کھلا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت مبارک ہو. اور یہ کہ خدا کرے ایسی پروگرام ہوتے رہیں، اور اگر یہ لوگ آتے رہیں گے تو ہوتے ہی رہیں گے. میرے خیال سے آپ لوگ خدمت برکت ہے. بہت شکریہ.